الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء عمدہ گفتگو اور ملاقات کے وقت خندہ روئی کا مظاہرہ کرنا پسندیدہ امر ہے۔ یہ باب ہے، اس تعلق سے 2 آیتیں اور 2-3 حدیثیں پیش کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے پیغمبر یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ تو اپنے بازو مومنوں کے لیے پست کر دے، یعنی ان کے سامنے نرمی اور تواضع اختیار کر۔ دوسری آیت وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور کہا کہ اگر تو تند خو اور سخت دل ہوتا تو یہ یقیناً تیرے پاس سے بھاگ جاتے۔ پہلی آیت جو پیش کی گئی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نرمی اور تواضع اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اور دوسری آیت میں واضح فرمایا کہ دعوت و تبلیغ کے لیے نرمی، تواضع اور اس طرح کی دیگر اخلاقی خوبیاں بہت ضروری ہیں۔ اگر ایک داعی اس کے اندر سختی ہو، وہ اس کے اندر نرمی نہ پایا جائے اور اسی طرح سے سخت بولتا ہو، جھگڑا کرتا ہو، دعوت و تبلیغ کے میدان میں اس کے لیے خطرناک ہے۔ ضروری ہے کہ ایک داعی نرمی اختیار کرے، اخلاقی خوبیوں کا مالک ہو، ورنہ لوگ اس کے قریب ہی نہیں آئیں گے۔ جب قریب نہیں آئیں گے، دور بھاگیں گے، ظاہر سی بات ہے تو پھر محبت کے بجائے نفرت لوگ کرنے لگیں گے اور ان کی باتوں کو سنیں گے ہی نہیں۔ ان آیات میں اخلاقی خوبیاں اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہیں۔ حدیث میں جو باتیں پیش کی گئی ہیں وہ یہ ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا النار ولو بالشق تمرہ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ، متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی سے کیوں نہ ہو۔ یعنی آگ سے آپ کو بچنا ہے اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے کیوں نہ ہو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا صدقہ کرو، کھجور کو صدقہ کرو۔ بس جو بھی یہ بھی نہ پائے، یعنی اگر کسی کے پاس کھجور بھی نہ ہو، کھجور کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہو، تو اچھی بات کے ذریعے سے بچے، جہنم سے اچھی بات کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو اسے معلوم ہے کہ ضرورت مند جو ہے، جو اگر سائل آپ کے پاس آیا ہے اور دینے کے لیے آپ کے پاس کھجور یا آدھا کھجور بھی نہ ہو، تو کم سے کم اس سے اچھے انداز میں گفتگو کر لینا بھی جہنم سے یا جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ایمان ہو۔ تو آپ کے پاس اگر دینے کے لیے کچھ نہیں تو پھٹکارے بھی مت، بھگائیں بھی مت، کم سے کم بہترین گفتگو، اچھی گفتگو کر لیں، اور ہو سکتا ہے یہ بھی جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس طرح سے اس حدیث سے پتہ چلا۔ دوسرے حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، متفق علیہ۔ ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھی بات بھی صدقہ ہے، اچھی بات بھی صدقہ ہے۔ گویا صدقہ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے راہ میں مال خرچ کریں، خوب لوگوں کو دے عطا کریں، بلکہ اچھے انداز سے گفتگو کر لینا بھی صدقہ ہے۔ بہترین انداز سے کسی سے پیار سے بول لے، 2 بول، وہی آپ کے لیے بھی صدقہ ہے۔ تو اس سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام نے اخلاقی قدروں اور آداب کو کتنی اہمیت دی ہے کہ آپ کسی سے اچھے انداز میں ادب کے دائرے میں رہ کر کے کسی سے گفتگو کر لے، بات کر لیں، یہ بڑی اہمیت کی بات ہے، اور اس لیے اسلام اس کو پسند کرتا ہے، اور اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں اور اچھی بات بھی بول کر کے صدقہ کر سکتے ہیں۔ اگر مال نہیں ہے تو کم سے کم اچھی گفتگو کر رہے۔ تیسری حدیث اس باب کی ہے اور آخری حدیث یہ ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں کہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق، رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی اچھے کام کو حقیر مت سمجھو، کسی اچھے کام کو، اگرچہ تمہارا اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا ہی ہو۔ معروف اچھا کام، معروف کام کیا ہے؟ ہر وہ کام جو شرعی لحاظ سے پسندیدہ ہو اسی کو معروف کام کہتے ہیں۔ یہ ہر وہ کام
جو شریعت نے جس کو اچھا کہا ہو، اور ایسا شرعاً مستحسن کام کو، چاہے وہ دیکھنے میں اچھا ہو، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا ہو، کتنا ہی حقیر کیوں نہ ہو، انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کتنا بھی چھوٹا سے چھوٹا معروف کام ہو، بھلا کام ہو، جیسے مثال کے طور پر آپ جا رہے راستے سے، آپ کے پیر میں کوئی چیز ٹھوکر لگ گئی، آپ کو لگا کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو اٹھا کے بغل کر دیا۔ اس حدیث میں مثال دی گئی ہے کہ آپ لوگوں کی نظر میں جو ہے بہت برے ہیں، لیکن آپ دوسرے کی نظر میں بہت اچھے ہیں۔ آپ سے کوئی ملتا ہے تو خندہ پیشانی سے ملتا ہے، بہتر انداز سے ملتا ہے۔ جس کی جو ہے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ خندہ پیشانی سے ملنا بھی، جس کی لوگوں کی نظروں میں کوئی خاص حیثیت نہیں ہے اور سوچتا ہے کہ یہ بھی کوئی نیکی کا کام ہے، کسی سے ملنا، کسی سے سلام کرنا، کسی سے پیار سے کھڑے ہو کر کے دو گفتگو کر لینا، حال چال لے لینا، ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے، لیکن اخلاقی اعتبار سے یہ ایک نہایت عمدہ صفت ہے اور باطنی محبت کی مظہر بھی ہے، اس لیے اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ لگتا تو ہے کہ ہمارے لیے بہت چھوٹا ہے، لیکن اسلام کی یہاں بہت بڑی بات ہے اسلام میں، اور اس طرح سے اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے۔ انسان کو چاہیے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی حقیر نہ سمجھے، اس کے لیے ایک تو صدقہ ہو سکتا ہے، دوسرے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے، محبت کا مظہر بھی ہے، ایک دوسرے سے جو آپس میں میل جول محبت ہوتا ہے، اسے اخلاق کا پتہ بھی چلتا ہے کہ ہاں یقیناً ایک دوسرے سے محبت اور اخوت اور بھائی چارگی ٹپکتی ہے، اور اس طرح سے لوگ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے اچھائی کے ساتھ ملنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، قرآن و سنت کا پابند بنا اور اس پر عمل کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔